محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی بدقسمت ماں کا واقعہ سنانے والے ہیں جس کے اپنے ہی سگے بیٹوں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو اپنی ماں کی نافرمانی کی ایسی کون سی بھیانک سزا دی۔ اس وقت کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازیہ اپنے کمرے میں بنی سنوری بیٹھی تھی۔ کئی لڑکیوں کی طرح اس کے دل میں بھی اپنی آنے والی زندگی کو لے کر کئی طرح کے خواب تھے۔ اس کی سہیلیوں نے اسے اس رات کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ وہ بہت خوبصورت بیوی ہو، شوہر اس کی تعریف کرتا نہیں تھکتا، صرف پیار بھری محبت بھری باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے اور قسمیں کھاتا ہے۔ نازیہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کر اور سوچ کر مسکرا رہی تھی جب دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ نازیہ فوراً اپنا گھونگھٹ سمیٹ کر نظریں جھکا کر بیٹھ چکی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے شوہر علی کو صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا، دیکھ کر ہی اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ دھیرے دھیرے علی چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے ہوش تو تب اڑے جب اس کی گود میں ایک 3 سالہ بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ نازیہ تو اس کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ وہ خود ہی گھونگھٹ اٹھا کر اس بچے کو دیکھنے لگی۔ وہ بچہ اس کی گود میں آنے کے بعد رونے لگا کیونکہ نازیہ اس کے لیے انجان تھی۔ نازیہ نے ہڑبڑا کر بے ساختہ سامنے علی کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ 3 سالہ بچہ روتا ہوا دوبارہ علی سے لپٹنے لگا تو علی سے چپ کرا کر کہنے لگا کہ بیٹا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے یہ تو تمہاری امی ہے، آج کے بعد یہی تمہارا خیال رکھیں گی، ڈر کی کوئی بات نہیں، بیٹا اپنی امی کی گود میں جاؤ۔ نازیہ کے تو سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ وہ تو گویا سانس لینا ہی بھول چکی تھی۔ بغیر پلکیں جھپکائے کتنی دیر علی کو دیکھتی رہی۔ اس کی گود میں وہ ایک چھوٹا بچہ چپ ہو چکا تھا، علی سے لپٹ کر گھور گھور کر نازیہ کو دیکھنے لگا۔ نازیہ بھی ٹکر ٹکر اپنے شوہر کو اور اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا علی پہلے سے شادی شدہ تھا؟ اس بارے میں اسے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ بچے کو یوں ہی گود میں بٹھائے ہوئے علی نے نازیہ سے بات کرنا شروع کی۔ سارے جذبات پر تو پہلے ہی پانی پڑ چکا تھا۔ بوجھل انداز میں نازیہ شوہر کی باتوں کا جواب دینے لگی تو علی محسوس کر چکا تھا کہ نازیہ اس سے ناراض ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ نہیں جانتے تھے کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھا؟ نازیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رشتے والی نے جب اس کا رشتہ کروایا تھا تو اس نے اس بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ علی کہنے لگا کہ میں نے تو رشتے والی کو پہلے سے ہی کہا تھا کہ میرے لیے کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ کا رشتہ لے کر آئے جو کہ اپنے دل میں سوتیلی اولاد کا درد رکھتی ہو۔ میری بیوی اس بچے کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھی، تب ہی میں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ بچے کو میری بوڑھی ماں ہی پالتی رہی، مگر ماں کی وفات کے بعد اب میں اپنا کام اور بچے دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا، اس لیے ہی میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نازیہ خاموشی سے علی کی ہر بات سنتی رہی۔ اس نے سوچا تھا اس کے شوہر پر صرف اور صرف اسی کا راج ہوگا، مگر یہاں پر تو سب کچھ الٹ چکا تھا۔ بہرحال ہو نہ ہو یہ اس کی بھابھی کی ہی کارستانی تھی۔ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، پھر رشتہ بھی بھابھی ہی لے کر آئی تھی۔ رشتے والی نے اسے بتایا بھی ہوتا تو اس نے نازیہ کو نہیں بتایا، بھائی کو بتانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ تو بس نازیہ سے اپنی جان ہی چھڑانا چاہتی تھی، اور پھر اس کا رشتہ بھی اس کی بھابھی ہی لے کر آئی تھی۔ رشتے والی نے اسے بتایا بھی ہوتا تو اس نے نازیہ کو یا اس کے بھائی کو بتانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ وہ تو بس نازیہ سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ علی بڑا ہی نرم گو اور خوش اخلاق قسم کا انسان تھا۔ نازیہ کے دل میں اس بچے کے لیے حقارت سی آ گئی جو سہاگ رات کو بھی ان کے بیچ سویا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی نازیہ سے اٹیچ ہونے لگا، اس سے محبت کرنے لگا، مگر نازیہ کے دل میں گویا ایک نفرت پلنے لگی کہ یہ بچہ میرے اور علی کے بیچ کباب میں ہڈی بن گیا ہے۔ شہزاد سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، وہ تو بس اپنے شوہر کی خاطر اس بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ بعد میں جا کر اس نے اپنی بھابھی سے بھی جھگڑا کیا اور بھائی سے بھی کہ میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، مجھے یہ کیا کہا گیا تھا کہ علی کنوارا ہے جبکہ ایک بچے کا باپ ہے وہ، مگر بہرحال بھابھی نے جیسے تیسے بات کو پلٹ دیا۔
اس کی بھابھی کہنے لگی کہ انہوں نے تو مجھ سے بھی چھپا رکھا تھا، اب تمہارا یہی نصیب ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس وقت علی کو تنخواہ ملی، وہ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ کچھ تحفے نازیہ کے لیے بھی لایا۔ جب اس نے علی کی محبت دیکھی اور بچے کو اپنے ساتھ یوں مانوس ہوتے دیکھا تو آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے دل سے نفرت نکال کر اس بچے سے محبت کرنے لگی۔ آخر اس بچے کا اس میں کیا قصور تھا؟ وہ تو پہلے ہی بن ماں کے پل رہا تھا۔ اس نے بچے کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے اور پھر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگی۔ نازیہ کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ ان 4 سالوں میں اللہ پاک نے اس کو 3 بیٹے عطا کیے، مگر جو اہمیت شہزاد کی تھی ان کو کبھی نہیں مل سکی۔ یہ بات بچوں کو معلوم نہیں تھی کہ شہزاد ان کا سوتیلا بھائی ہے۔ نہ ہی علی نے اپنے 4 بچوں میں کوئی فرق کیا تھا۔ شہزاد اب بالکل بھی اپنے باپ کی عادتوں کا مالک بن رہا تھا۔ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بڑی ہی محبت کے ساتھ پیش آتا۔ جیسے جیسے وقت گزر گیا تو بچے بڑے ہونے لگے۔ شہزاد پڑھائی میں بہت اچھا تھا، مگر چھوٹے تینوں پڑھائی میں بالکل ہی نالائق تھے اور کھیل کود کو پسند کرتے تھے۔ علی ہر بار جب بھی نتیجہ آتا بڑے بیٹے کے لیے انعام لے کر آتا، جبکہ چھوٹے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر مرغا بنا کر صحن میں دوڑیں لگواتا۔ کہتا کہ جب تک تم لوگ پڑھائی میں اپنے بڑے بھائی جیسے نہیں ہو جاتے تب تک تم لوگوں کو کوئی تحفہ نہیں ملے گا، نہ ہی تم لوگوں کو عیدوں پر نئے کپڑے پہناؤں گا، یہی تم لوگوں کی سزا ہے۔ یہ سب دیکھ کر بعض دفعہ تو نازیہ اپنے شوہر سے جھگڑا بھی کرتی تھی کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو۔ کیا ہو گیا اگر شہزاد کا دماغ پڑھائی میں تیز ہے، ان کا نہیں ہے؟ اب ہر بچہ ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ مگر علی کی یہی ضد تھی کہ نہیں، تم اپنے بچوں پر دھیان دو، ہر وقت آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو باہر گھومنے پھرنے کی بجائے پڑھائی پر توجہ دینے کی تلقین کرو تو یہ بھی شہزاد جیسے ہو جائیں گے۔ مگر یہ بات اب چھوٹے تینوں کو تنگ کرنے لگی تھی۔ پہلے پہل تو سب اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابا انہیں پڑھائی کی وجہ سے ڈانٹتے ہیں تو وہ نازیہ سے کہہ دیتے کہ دیکھ لو، ابا بڑے بھائی کو بہت محبت کرتے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب ہم کچھ کہتے ہیں تو بار بار پڑھائی کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم ابا کی سگی اولاد ہی نہیں، ہمیں تو کسی کچرے سے اٹھا کر لائے ہیں۔ ان کی سگی اولاد تو صرف بڑا بھائی شہزاد ہے۔ یہ سب باتیں سن کر نازیہ کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ اس میں ابھی تک بچوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کا سوتیلا بھائی ہے، نہ ہی اس نے کبھی خود کوئی فرق کیا تھا۔ مگر ایک روز جب بچوں کی پڑھائی میں کم نمبر لینے کی وجہ سے علی سے بہت زیادہ مار پڑی اور شہزاد کو شاباش ملی تو نازیہ غصے میں آ چکی تھی۔ بچوں کے سامنے اس نے البتہ کچھ نہیں کہا، مگر کمرے میں جا کر اس نے علی سے ضرور کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ 4 بچوں میں کافی فرق کرنے لگے ہیں۔ جہاں پر آپ شہزاد کو رکھتے ہیں وہاں پر آپ کی یہ 3 بچے تو کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ یہ جو بھی چیز ہو آپ شہزاد کو بلا کر دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں شہزاد آپ کی پہلی بیوی کی اولاد ہے، آخر کو وہ آپ کی من پسند بیوی سے جو ملا تھا، مگر باقی 3 بچے بھی آپ کا ہی خون ہے، میں کوئی میکے سے اٹھا کر نہیں لائی تھی۔ کیونکہ آپ ان بچوں میں اتنا فرق کرتے ہیں۔ یہ سن کر علی غصے سے بھر چکا تھا۔ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ جانتی ہو اگر یہ بات بچوں کے ذہن میں پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ میرے لیے 4 بچے برابر ہیں، اس لیے ان پر سختی کرتا ہوں کہ یہ پڑھائی میں اچھے ہو جائیں۔ بچوں میں ماں باپ کا ڈر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ماں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہی ہے تو باپ کو سختی سے آنا چاہیے۔ اگر باپ بچوں کو ساتھ دوستانہ رویہ رکھتا ہے تو ماں کو سختی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اگر دونوں والدین ہی بچوں کو لاڈ پیار اور ان کی بھیجا خواہشات کو پورا کرتے رہیں گے تو ان کو غلط کام کرنے پر بھی کون روکے ٹوکے گا؟ بچے بگڑتے جائیں گے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم جو کچھ مرضی کریں ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، جبکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس طرح کے کسی بھی گمان میں رہیں۔ نازیہ اور علی ایک دوسرے سے یہ بات کر چکے تھے، جبکہ کمرے کے باہر کان لگا کر کھڑے نازیہ کے 3 بیٹے یہ باتیں سن رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی بڑے بھائی کی بس ابا کے ڈر سے عزت احترام کرتے تھے، مگر جب انہیں پتا چلا کہ ان کا بھائی تو سوتیلا ہے، اس کے بعد ان کے دل میں خود ہی نفرت پیدا ہونے لگی۔
کہنے لگے کہ ہاں ہاں شہزاد بھائی ان کا سگا بیٹا ہے، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے، بس اسی سے محبت ہے تبھی وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ تینوں بچوں کے دل میں نفرت پلنے لگی، انہیں اپنے ماں باپ دونوں پر غصہ آنے لگا۔ اگلے روز جب اسکول جانے لگے تو ان تینوں بچوں نے خود ہی اسکول جانا شروع کر دیا۔ شہزاد ان کو روکتا رہا، ڈانٹتا رہا کہ میرے ساتھ چلو، آگے گاڑیاں آ رہی ہیں، مگر بچے اس کی کچھ بھی نہیں سن رہے تھے۔ شہزاد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے۔ شہزاد نے غصے سے عامر کو تھپڑ بھی مار دیا کہ تمہیں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں، میں تم لوگوں کا بڑا بھائی ہوں۔ اس بات کو بھی بڑھا چڑھا کر انہوں نے بتایا، شہزاد بھائی نے ہمیں سب کے سامنے تھپڑ مارا ہے، ہم سڑک پر گر چکے تھے، دوسری جانب سے بڑی گاڑی آ رہی تھی، اگر وقت پر میں نہ اٹھتا تو وہ گاڑی میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی۔ ایسی بات سن کر تو شہزاد کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑوا چکے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور بچے اب بڑے ہو چکے تھے۔ شہزاد اب جاب کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا تھا، مگر باقی تینوں تو بس آوارہ قسم کے ہو چکے تھے۔ تعلیم تو انہوں نے بھی حاصل کی تھی، مگر ان کا اٹھنا بیٹھنا آوارہ دوستوں سے ہو چکا تھا، انتہائی کاہل اور سست ہو چکے تھے۔ علی کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی، اکثر بیماری میں تینوں بچوں کو کہتا کہ جس طرح شہزاد کام کاج میں لگ چکا ہے، پڑھائی کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے، تم لوگ بھی ایسے ہی کرو، اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو اپنا گزارا کیسے کرو گے؟ باپ کی بات سن کر کہنے لگے کہ وہ ہمارا مسئلہ ہے، تم فکر مت کرو۔ باپ کے ساتھ بھی ان کی بدتمیزی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جو بھی بات انہیں سمجھانے کی خاطر کہی جاتی تو ان کی ایک ہی بات ہوتی، بس آپ کو تو شہزاد اچھا لگتا ہے، ہم تو آپ کے سوتیلے ہیں نا، یہی آپ لوگوں کا سگا ہے، مجھے تو لگتا ہے ہمیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا گیا تھا۔ علی اپنے بچوں کی یہ باتیں سن سن کر ایک روز دنیا سے چل بسا۔ اس کے جانے کا صدمہ سب پر ہی بہت زیادہ ہوا تھا۔ نازیہ تو بیوہ ہو چکی تھی، رو رو کر اس نے بری حالت کر لی تھی۔ تینوں بچے الگ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ شہزاد اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ان کو سینے سے لگائے دلاسے دے رہا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد تو تینوں بیٹے مزید بدتمیز ہو چکے تھے۔ گھر کا بڑا بیٹا شہزاد ہی تھا، مگر نازیہ کے تینوں بچوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، کہنے لگے ابا کی پینشن سے ملنے والے سارے پیسے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، شہزاد کے ہاتھ پر وہ کچھ بھی نہیں دیں گے، وہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کی صحیح اولاد ہیں، سب کچھ ہماری دسترس میں ہونا چاہیے، وہ تو اپنا کماتا ہے کھاتا ہے۔ نازیہ بھی اپنے بچوں کی باتیں سن سن کر تھوڑی بہت شہزاد سے بدظن ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس نے شہزاد سے بات کرنا کم کر دی۔ جب بھی نازیہ کھانا بنا کر چاروں بچوں کے سامنے رکھتی، وہ تینوں بچے شہزاد کے حصے کا بھی کھانا کھا جاتے۔ مجبوراً شہزاد کو بھوکا سونا پڑتا، مگر اس نے کبھی اپنی ماں سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ اس کے بھائی اس کے ساتھ کچھ ایسا کر رہے تھے کہ ایک روز جائیداد کے اوپر لڑائی ہو گئی۔ شہزاد کہنے لگا، میرا اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا تم لوگوں کا ہے، یہ گھر چھوڑ کر میں کبھی نہیں جاؤں گا، مگر تینوں بھائیوں نے اس کو دھکا دے کر وہاں سے نکال دیا۔ نازیہ نے انہیں بہت روکا، ایسا مت کرو، تمہارے ابا کی روح کو بہت تکلیف پہنچے گی، یہ تم لوگوں کا بڑا بھائی ہے، مگر تینوں نے اپنی ماں کو بھی خاموش کروا دیا، کہنے لگے کہ جب تک یہ گھر میں رہے گا ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ اس کے ساتھ چلی جائیں۔ مجبوراً بچوں کی بات سن کر نازیہ خاموش ہو چکی تھی۔ شہزاد کو گھر سے نکال دیا، وہ جاب کرتا تھا، پڑھائی بھی کرتا تھا۔ اس نے اسی گاؤں میں کرائے پر ایک کمرہ لے لیا اور وہیں پر رہنے لگا۔ سب سے زیادہ صدمہ تو اس بچے کے لیے تھا، پہلے اس کی ماں سے پیدا ہوتے ہی چھوڑ گئی، پھر اس کا باپ چھوڑ گیا، اب بھائیوں کو جن کو وہ جگر کا ٹکڑا سمجھتا تھا وہ بھی اسے اس قدر بدظن ہو چکے تھے، اور اس کی ماں جس پر وہ جان نچھاور کرتا تھا وہ بھی اس کے حق میں آواز نہ اٹھا سکی۔ بہرحال شاید اسی میں کوئی بہتری تھی، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگا، جبکہ یہاں نازیہ اکثر بیمار رہنے لگی۔ بیٹوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر وہ دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ بیٹوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی تو بیٹے بولتے، ماں سے بدتمیزی کرتے کہ ماں اپنے کام سے کام رکھا کر، حکم چلانے کی کوشش مت کیا کر، ہم تیرے حکم کے پابند نہیں ہیں، تیری زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں، چپ کر کے گزارا کر۔ ایک روز طبیعت بہت خراب ہوئی اور وہ بچوں سے کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔
مگر بچے نہ سن رہے تھے۔ آخر کو روتے ہوئے نازیہ کہنے لگی کہ یہاں اگر میرا شہزاد بیٹا ہوتا تو کب کا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چکا ہوتا۔ یہ تم لوگ ہی ہو جن کو اپنی سگی ماں کی پرواہ نہیں۔ بہرحال ماں کی یہ بات سن کر آخرکار بیٹوں میں کچھ غیرت جاگی۔ وہ اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ جو بیماری سامنے آئی اس نے تو سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ نازیہ کو کینسر تھا۔ یہ خبر سننی تھی کہ تینوں بیٹے پریشان ہو چکے۔ نازیہ بھی رونے لگی۔ تینوں بیٹوں کو پریشان دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ تینوں بیٹے اس کی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ تینوں بیٹوں کو دلاسا دینے لگی، میرا علاج ہوگا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، فکر مت کرو۔ مگر تینوں کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ نازیہ کو نیند کی دوا دے کر سلانے کے بعد تینوں نے پلان بنایا۔ کہنے لگے ہم اماں کا علاج کیسے کروائیں گے؟ جو نوکریاں ہم کرتے ہیں ان میں سے اگر وہ ساری رقم بھی اماں پر لگا دیں تو وہ بھی مشکل ہے کہ اماں بچ جائے، کیونکہ کینسر کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اگر مر ہی رہی ہے تو ہم کیوں اس کا علاج کرائیں؟ اتنا سننا تھا کہ سب سے چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ شہزاد بھی تو ہے جسے اماں ہمیشہ ہم پر فوقیت دیتی تھیں، وہ کروائے نا اس کا علاج۔ ہم اس شہزاد کے پاس اماں کو چھوڑ آئیں گے، بڑی سگی بنتی ہیں، ہم اپنا وقت نہیں بھولتے جب اس کے لیے مزے کی لذیذ چیزیں بنا کر کھلاتی تھیں، پہلے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پھر بعد میں ہمیں دیا کرتی تھیں۔ اگلے ہی روز انہوں نے نازیہ کا سامان پیک کیا۔ نازیہ حیران تھی کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ بڑا بیٹا بول کر کہنے لگا اماں ہم آپ کو شہزاد کے پاس چھوڑنے جا رہے ہیں، آپ کا علاج ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہی آپ کا علاج کروائے گا، وہ آپ کا بڑا بیٹا ہے، ہمیشہ اس کو ہم پر فوقیت دی ہے، اب ہم آپ کا علاج نہیں کروائیں گے۔ بیٹوں کی باتیں یہ سن کر نازیہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ بیٹا تم لوگوں کی ماں ہوں میں، ایک ماں تم لوگوں سے نہیں سنبھالی جاتی۔ مگر بچوں نے جیسے دل پر پتھر رکھ لیا۔ وہ شہزاد کے گھر گئے، اسے کہنے لگے کہ یہ وہی ماں ہے نا جس نے تمہیں سر آنکھوں پر رکھا تھا، اب یہ کینسر میں مبتلا ہے تو تم ہی اس کا علاج کرواؤ، یہ تمہارا حق ہے، تم اپنی ماں کی خدمت کرو، آخر اس نے تم کو پالا ہے، جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ شہزاد کو جب پتا چلا کہ ماں کو کینسر ہے وہ تڑپ گیا، اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ دوائیاں لایا، 5,000 کے کئی نوٹ۔ جب شہزاد کی جیب سے نکل کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو نازیہ کا دل دہل چکا تھا۔ شہزاد سے کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں میرا علاج کروانے کی بیٹا، میں پہلے ہی تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم یہ پیسے اپنے لیے جوڑ کر رکھو، مجھ پر مت لگاؤ، میں نے تو ویسے بھی مر جانا ہے۔ مگر شہزاد کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دوں گا، مگر آپ کو کھونا نہیں چاہتا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ ضرور ٹھیک ہوں گی۔ نازیہ تو اپنے بچے کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ شہزاد نوکری بھی کرتا اور ساتھ میں اپنی ماں کا خیال بھی رکھتا، ہر ہفتے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر جاتا، مہنگے سے مہنگے علاج کروا رہا تھا۔ شہزاد کے پاس اپنی مرحومہ ماں کا زیور تھا جو کہ علی نے اس کے حوالے کیا تھا کہ جب تم شادی کرو گے تو اپنی بیوی کو یہی پہنانا۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر اس نے اپنی ماں کا زیور تک بیچ دیا اور سب کچھ نازیہ پر لگا دیا۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئے تو ڈاکٹر کہنے لگے ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کی ماں بچ جائے گی، کیونکہ ان کے بچنے کی صرف 30% چانس ہے۔ روزے کی حالت میں شہزاد رونے لگا۔ اس نے نازیہ کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ روتے روتے اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اپنی ماں کو لے کر چلا گیا۔ کہنے لگا مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، اتنے روزے گزر چکے ہیں اور افطاری کے وقت تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، میں نے تو ہر بار دعا یہی کی کہ بس میری ماں ٹھیک ہو جائے، مجھے دنیا کی کوئی دولت جائیداد نہیں چاہیے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، تبھی مسجد میں اعلان ہوا کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے۔ وہیں پر مسجد کے باہر قطار بنی ہوئی تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا جہاں پر افطاری کا انتظام کیا گیا تھا۔ نازیہ بھی روزے کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ روزہ رکھنے سے کینسر جلد ختم ہوتا ہے۔ دونوں ماں بیٹا جا رہے تھے کہ جب وہاں پر ایک کھڑا شخص انہیں روک کر کہنے لگا کہ افطاری کر کے جائیں۔ دونوں ماں بیٹا وہیں پر لگے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔
دعا کا وقت ہوا تو شہزاد نے روتے ہوئے وہاں پر مولوی صاحب سے کہا کہ میری ماں کے لیے دعا کیجیے، یہ کینسر جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹر لا علاج کہہ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہاں پر سب نے نازیہ کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ خصوصی نام لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کی گئی۔ سب نے آمین کہا اور پھر افطاری شروع کی۔ افطاری کرنے کے بعد دونوں ماں بیٹا گھر آئے۔ گھر پہنچتے ہی اچانک نازیہ کو خون کی الٹیاں آ گئیں۔ حالت غیر ہو چکی تھی، پاؤں الٹے ہو چکے تھے۔ نازیہ کو ہسپتال لایا گیا۔ شہزاد سمجھ چکا تھا کہ آج اس کی ماں اس سے بچھڑ جائے گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر سامنے جب رپورٹ آئی تو اس نے جیسے ایک پل کے لیے اس کا وجود جم گیا۔ ڈاکٹر خود حیران تھے، کہنے لگے یہ تو معجزہ ہو گیا، اس میں تو کینسر جڑ سے ختم ہو چکا ہے، صرف 1% کینسر ہے جو جراثیم بن چکا ہے، جو کہ ادویات سے ختم ہو جائے گا۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا یہ بیماری اتنی جلدی 1% تک کیسے رہ گئی، وہ بھی چند گھنٹوں میں کیسے پہنچ گئی۔ بے شک یہ ایک معجزہ تھا۔ شہزاد وہیں پر سجدے میں گر گیا، پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ نازیہ تو خوش تھی، اپنے بیٹے کو ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی، جس نے آخر تک ہمت نہیں ہاری تھی۔ باقی تینوں بیٹے تو اپنی نوکری گوا چکے تھے، ہاتھ میں جتنے پیسے تھے سب ضائع کر دیے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آخر کو شہزاد کے پاس ہی آئے کہ ہمارے ہاں کچھ نہیں رہا، زمین ختم ہو گئی، تم ہمارے بڑے بھائی ہو، ہمیں اپنے پاس رکھ لو۔ شہزاد تو ان کو اپنے پاس رکھ لیتا، مگر نازیہ نے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ نہیں، اس گھر میں یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تم جس طرح انہوں نے مجھے کوئی فالتو سامان سمجھ کر گھر سے نکال دیا، اب میں بھی اس گھر میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام شہزاد ہے۔ بیٹے ایک مرتبہ پھر دھمکیاں دیتے رہے کہ تم شہزاد کو فوقیت دے رہی ہو، ماں تم سب بھول چکی ہو کہ ہم تمہاری سگی اولاد ہیں۔ مگر اس بار نازیہ اتنا بولی کہ اگر تم سگے ہوتے تو سگے بن کر دکھاتے، تم شہزاد جیسے نہیں بن سکتے، تو آج یوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا انسان دنیا میں تو ذلیل ہوتا ہی ہے، مگر اس کا آخرت میں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی وفات ہو چکی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔